آزاد جموں کشمیر انتخابات 2021 کا مکمل نتیجہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ 45 حلقوں کی صورتحال، جیتنے والے کینڈیڈیٹس نے کتنے ووٹ حاصل کیے، کتنی نشستیں پی ٹی آئی نے حاصل کر لی، حکومت بن رہی ہے پی ٹی آئی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حلقہ جہاں پر ابھی بھی نتائج کا انتظار ہے، کیوں ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایل اے 1 میرپور 1 سے، جہاں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے چودھری اظہر صادق، جنہوں نے 14,233 ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این کے جو چودھری مسعود خالد ہیں، انہوں نے 7,609 ووٹ حاصل کیے، وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 2 میرپور 2، یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید، 10,377 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور یہ ونر قرار پائے یہاں کے، جبکہ دوسرے کینڈیڈیٹ یعنی دوسرے نمبر پر رہنے والے ظفر آمان، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، انہوں نے 9,110 ووٹ حاصل کیا۔ ایل اے 3 میرپور 3 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں سلطان محمود چودھری، 18,462 ووٹ سے زائد انہوں نے حاصل کیے، اور اسی طریقے سے چودھری محمد سعید دوسرے نمبر پر رہے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، 15,343 ووٹ انہوں نے لیے۔ ایل اے 4 میرپور 4 یعنی کھڑی شریف، یہاں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں چودھری ارشد حسین، 22,752 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ رخسار احمد، جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، انہوں نے 20,879 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 5 بھمبر 1، یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں وقار احمد نور، 21,799 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ چودھری پرویز اشرف، جن کا پارٹی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر ہے، یہ دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 6 بھمبر 2، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اگین پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ چودھری علی شان جو ہیں وہ جیتے، اور انہوں نے 22,320 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ایل اے 7 بھمبر 3 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، چودھری انوار الحق، 33,520 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این کے طارق فاروق رہے، 32,244 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایل اے 8 کا تذکرہ کریں، کوٹلی 1 کا، تو یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں ظفر اقبال ملک، 17,299 ووٹ انہوں نے حاصل کیا، جبکہ یہاں سے دوسرے نمبر پر رہنے والے کینڈیڈیٹ ذوالفقار علی نے 7,590 ووٹ حاصل کیا، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے۔ ایل اے 9 کوٹلی 2 کا تذکرہ کریں گے، یہاں پر جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، چودھری جاوید اقبال بھوٹانوی، انہوں نے 24,511 ووٹ حاصل کیے، جبکہ محمد نعیم خان 21,070 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 10 کوٹلی 3 کا تذکرہ کریں گے، یہاں پر جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا اگین تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جنہوں نے 9,696 ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسری طرف دوسرے نمبر پر رہنے والے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ملک محمد یوسف نے 9,507 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور یوں وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ کوٹلی 11 ایل اے 11 کوٹلی 4 جو ہے، یہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے چودھری محمد اخلاق نے 25,201 ووٹ حاصل کیا، جبکہ پی ایم ایل این کے راجہ محمد نصیر 24,288 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ ایل اے 12 کوٹلی 5 سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں محمد یاسین چودھری۔ ایل اے 13 کوٹلی 6 کا تذکرہ کریں تو جیتنے والے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں نثار انصر، 23,448 ووٹ انہوں نے حاصل کیا، جبکہ محمد ولید دوسرے نمبر پر ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، اور انہوں نے 17,468 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بڑھیں اور ایل اے 14 باغ 1 کا تذکرہ کریں تو یہاں پر سردار عتیق احمد خان جو ہیں
جو کہ جن کا تعلق مسلم کانفرنس ہے. مسلم کانفرنس نے ایک ہی سیٹ نکالی ہے، وہ یہاں سے انہوں نے اپنی سیٹ یا نشست جو ہے وہ جیتی ہے. 29,561 ووٹ کے ساتھ وہ سر فہرست رہے، جبکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کا دوسرا نمبر رہا محمد لطیف خالق. ویسے میدان میں یہاں سے 20 کینڈیڈیٹ تھے. اگلی بات کرتے چلیں تو LA-15 باغ سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور ان کا نام تنویر الیاس ہے، جنہوں نے 19,825 ووٹ حاصل کیے. سردار تنویر الیاس پہلے نمبر پر رہے، اور اسی طریقے سے سردار ضیاء القمر جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے 14,558 ووٹ حاصل کیا اور وہ دوسرے نمبر پر رہے. LA-16 باغ 3 ٹوٹل اگر یہاں پر بات کریں تو 20 کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ میدان میں تھے، مختلف سیاسی جماعتوں کے اور انڈیپینڈنٹ بھی. لیکن یہاں سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سردار میر اکبر خان کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ رہیں گے، کیونکہ ان کی ووٹ جو ہیں وہ قریباً 198 زیادہ بتائے جا رہے ہیں. تاہم فی الحال الیکشن کمیشن نے جو ہے یہاں کا نتائج جو ہیں وہ روک لیے ہیں. میر اکبر خان کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے یہاں پر. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں اور کبھی امکان ہے کہ وہی یہ سیٹ یا نشست نکالیں گے. LA-17 باغ 4 کا تذکرہ کرتے چلیں تو یہاں پر کامیاب ہونے والے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں. راجہ فیصل ممتاز راٹھور 24,991 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. اور اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری محمد عزیز ہیں، جنہوں نے 14,035 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے. LA-18 پونچھ 1 یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ اگین پی ٹی آئی کے ہیں. ویسے تو 22 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ میدان میں تھے، لیکن سردار عبدالقیوم خان نے 24,829 ووٹس کے ساتھ جیت اپنے نام کر لی. LA-19 پونچھ 2 کا تذکرہ کریں گے یہاں پر تو یہاں سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ PMLN کے ہیں، سردار عامر الطاف خان، جنہوں نے 13,413 ووٹ حاصل کیے. بڑا کلوز مقابلہ تھا یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سعود بن صادق نے 12,517 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے. LA-20 پونچھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار محمد یعقوب خان نے 11,925 ووٹ حاصل کیے اور اس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی یہ نشست جیت گئی. LA-21 پونچھ 4 سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں JKPP کے جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے 8,190 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر PMLN کے طاہر انور خان رہے، جنہوں نے 6,198 ووٹ حاصل کیے. 16 کینڈیڈیٹس اس حلقے سے لڑ رہے تھے یا مد مقابل تھے. LA-22 پونچھ 5 سے جیتنے والے جو امیدوار ہیں ان کا تعلق JKPP سے ہے. 10,582 ووٹ انہوں نے حاصل کیے اسد ابراہیم، جبکہ شاہدہ صغیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی کینڈیڈیٹ ہیں اور ان کا تذکرہ کریں تو یہاں سے جیتنے والی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ شاہدہ صغیر ہیں، جنہوں نے 16,262 ووٹ حاصل کیا، جبکہ اسد ابراہیم خان جن کا تعلق JKPP سے ہے انہوں نے 10,582 ووٹ حاصل کیے. یوں وہ دوسرے نمبر پر ہے اور جو ونر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی شاہدہ صغیر ہیں، جو کہ صغیر چغتائی کی وائف بھی ہیں. اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ LA-22 یا پونچھ 5 سے صغیر چغتائی صاحب کی جو گاڑی ہے اس کو حادثہ پیش آنے کے بعد یہ ٹکٹ ان کی مسز شاہدہ صغیر کو دیا گیا تھا، جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑیں اور کامیاب بھی رہیں 16,262 ووٹ کے ساتھ. اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے. LA-23 پونچھ 6 کا ذکر کریں گے تو یہاں پر 22,570 ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ سردار محمد حسین خان کامیاب رہے، جبکہ PMLN کے کا تذکرہ کرتے چلیں تو وہ دوسرے نمبر پر رہے 19,606 ووٹ کے ساتھ محمد نجیب خان. LA-24 پونچھ 7 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا تذکرہ یہاں پر کریں تو وہ اگین پی ٹی آئی کے ہیں فہیم اختر اور 28,103 ووٹ انہوں نے حاصل کیے. دوسرے نمبر پر اگین PMLN کے فاروق احمد طاہر رہے، جنہوں نے 24,363 ووٹ حاصل کیے. ٹوٹل کینڈیڈیٹس یہاں سے جو میدان میں تھے وہ 20 تھے. LA-25 نیلم 1 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ شاہ غلام قادر ہیں، PMLN سے ان کا تعلق ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میاں عبدالوحید ہیں انہوں نے 12,400 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر ہے. جیتنے والے کینڈیڈیٹ LA-26 نیلم 2 سے میاں عبدالوحید
پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ 18,870 ووٹس کے ساتھ یہ جیت گئے، جبکہ راجہ محمد الیاس جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے 13,294 ووٹس کے ساتھ یہ دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 27 مظفر آباد 1 سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں 26,441 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ سردار محمد جاوید ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے میر عتیق الرحمان جو ہیں وہ 19,677 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ یہاں سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ سردار محمد جاوید رہے 26,441 ووٹ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے اگر ہم LA 28 مظفر آباد 2 کا تذکرہ کریں تو یہاں سے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں وہ سید بازل علی نقوی ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور یہ 28,522 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 22,203 ووٹ حاصل کیے ہیں چودھری شہزاد محمود نے۔ LA 29 مظفر آباد 3 یہاں سے خواجہ فاروق احمد 13,337 ووٹس کے ساتھ جیتے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، تو ٹوٹل 25 کینڈیڈیٹس یہاں سے میدان میں تھے۔ LA 30 مظفر آباد کا ذکر کرتے چلیں تو 7 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپس میں مد مقابل تھے۔ جیتنے والے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں محمد رشید 17,756 ووٹ انہوں نے حاصل کیے، جبکہ مبشر منیر اوان نے 12,247 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے۔ LA 31 مظفر آباد 5 سے جیتنے والے جو ونر ہیں یا کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، انہوں نے 22,194 ووٹ حاصل کیے، چودھری لطیف اکبر، جبکہ راجہ محمد منصور خان نے جو کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 9,175 ووٹ حاصل کیے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 32 مظفر آباد 6 سے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں وہ PMLN کے ہیں، راجہ محمد فاروق حیدر خان 15,590 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر یہاں پر رہی اور انہوں نے 15,100 ووٹ حاصل کیے کینڈیڈیٹ محمد اشفاق ظفر نے۔ LA 33 مظفر آباد 7 کا تذکرہ کریں، پی ٹی آئی نے جیت اپنے نام کی، دیوان علی خان چغتائی یہاں سے جیتے اور یہاں سے قریباً 10 کینڈیڈیٹس تھے جو کہ مد مقابل تھے۔ LA 34 کا تذکرہ کریں گے۔ LA 34 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے ہیں ریاض احمد 12,083 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ دوسرے نمبر پر PMLN کے جو ناصر حسین ڈار ہیں انہوں نے 836 ووٹس حاصل کیے۔ LA 35 کا تذکرہ کریں گے یہاں پہ جموں 2، یہاں سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 18,883 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ مقبول احمد پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، PMLN دوسرے نمبر پر رہی 16,885 ووٹ کے ساتھ، یہ ووٹ چودھری محمد اسماعیل نے حاصل کیے۔ LA 36 جموں 3 جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں حافظ حامد رضا، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، 22,096 ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ 20,991 ووٹ کے ساتھ محمد اسحاق PMLN کے دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 37 کا تذکرہ کریں جموں 4 کا تو یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ محمد اکمل سرگالہ ہیں۔ یہاں سے ٹوٹل کینڈیڈیٹس کا تذکرہ کریں تو 12 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ آپس میں مد مقابل تھے، میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے LA 38 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ محمد اکبر چودھری نے جموں 5 جو ہے وہ اپنے نام کیا 12,219 ووٹ کے ساتھ۔ ذیشان علی 7,000 کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے، PMLN سے ان کا تعلق ہے۔ LA 39 سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ PMLN کے ہیں، جنہوں نے 6,048 ووٹ حاصل کیے، راجہ محمد صدیق، جبکہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھی نازیہ نیاز، وہ 4,003 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہیں۔ حالانکہ بڑا قوی امکان تھا اس حلقے سے نازیہ نیاز کی اس نشست نکالنے کا، تاہم PMLN نے اس کو اپنے نام کیا۔ آگے ہم بڑھیں گے اور بات کریں گے LA 40 ویلی 1 کا، تو یہاں سے جو جیتنے والے کینڈیڈیٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر سے ان کا تعلق ہے عامر عبدالغفار لون، انہوں نے 2,165 ووٹ حاصل کیے، جبکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ محمد سلیم بٹ 875 ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ LA 41 سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ غلام محی الدین دیوان 2,326 ووٹس کے ساتھ سر فہرست رہے، جبکہ دوسرے نمبر پر PMLN کے محمد اکرام بٹ 741 ووٹ حاصل کر سکے۔ یوں اگر ہم بات کریں تو LA 42 ویلی 3 میں جیتنے والے کینڈیڈیٹس محمد آصف شریف جو ہیں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے 1,254 ووٹس حاصل کیے، جبکہ یہاں سے آگے بڑھیں تو LA 43 میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ جاوید بٹ رہے،
پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے، 794 انہوں نے ووٹس حاصل کیے، جبکہ دوسرا نمبر نسیمہ خاتون کا رہا، 734 ووٹ انہوں نے حاصل کیا، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور اچھا مقابلہ کیا انہوں نے، تاہم جاوید بٹ جیت گئے۔ اور آگے LA44 کا تذکرہ کریں، یعنی ویلی 5 کا، تو یہاں سے جیتنے والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں، محمد احمد رضا قادری، جنہوں نے 2007 ووٹ حاصل کیے، جبکہ دوسرے نمبر پر مہرالنساء 1163 نمبر کے ساتھ رہیں، مسلم کانفرنس کے ووٹ ٹکٹ سے یہ لڑ رہی تھیں۔ دوسری طرف LA45 یعنی ویلی 6 کا تذکرہ کریں تو یہاں سے جیتنے والے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے 1545 ووٹ حاصل کیے عبد الماجد خان نے، جبکہ عبد الناصر خان 718 نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ یہ ایک ٹوٹل جائزہ ہے جو کہ 45 حلقوں کا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، جیتنے والے کینڈیڈیٹس اور ان کی ٹوٹل ووٹ جو انہوں نے حاصل کیا۔ مسلم کانفرنس نے 1 نشست نکالی، JKPP نے 1 نشست نکالی، پی ٹی آئی کی اگر ہم میر اکبر کی نشست کو شامل کریں تو 26 نشستیں بنتی ہیں، کیونکہ LA16 جو ہے اس کے اوپر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے، رزلٹ روک لیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 6 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے نام کی ہیں، جبکہ 10 سے 11 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کاؤنٹ کی جا رہی ہیں۔ 45 حلقوں کا احوال ووٹ کاسٹ کے ساتھ ٹوٹل امیدواران کس طرح سے کامیاب ہوئے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مزید جاننے کے لیے Capital One TV کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔